ہوا یہ کہ جب کالج کھل گیا اس کا افتتاح حضور نے کیا تھا، حضرت فتح المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ مجھے بتایا گیا کہ اسکول میں ہو گیا تھا، اور اسکول کی عمارت پھر کالج کو مل گئی تھی، پھر کالج کھل گیا، اس کا افتتاح جو ہے حضرت چوہدری صاحب نے کرنا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی کلاسیں لگنی شروع نہیں ہوئی تھی، ہاسٹل ہو چکا تھا شروع۔ ہاسٹل میں ان کا ایک بھانجا مسعود وینس، جو حضرت چوہدری نذیر احمد صاحب بنگواں والے جو تھے ان کا بیٹا تھا، وہ بھی صاحب بھی تھے مسیح موعود علیہ السلام کے، تو وہ بھی ہاسٹل میں تھا، وہ رہتا ہاسٹل میں تھا، ہمارا کھانے کا خاص انتظام بھی نہیں تھا، تو وہ کھانا وہ چوہدری صاحب کی کوٹھی پہ کھاتا تھا۔ تو حضرت چوہدری صاحب نے آ کے وہ تقریر کرنی تھی، چوہدری صاحب تشریف لائے، تو ان کا استقبال وہ احمدیہ چوک ہے جہاں مسجد مبارک کے سامنے جو چھوٹی سی جگہ اس کو احمدیہ چوک کہتے ہیں، وہیں سارے وہ ہوا کرتے تھے فنکشنز، تو مسافر ہو رہے تھے۔ میں نے پہلی گستاخی تو یہ کی کہ حضرت چوہدری سے ایک ہاتھ سے ہاتھ ملایا، لوگ دونوں ہاتھوں سے ملا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ دونوں ہاتھوں سے ملا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے میری بدقسمتی، میں ایک ہاتھ سے ہاتھ ملایا، اور ساتھ یہ کہا کہ میں آپ سے استقبال کرنے آپ کا اس لیے نہیں آیا کہ آپ فیڈرل کورٹ کے، اس وقت فیڈرل کورٹ کے جج ہو گئے تھے، وزارت چھوڑ دی تھی، ابھی کئی سال باقی تھے، اس لیے نہیں آیا کہ فیڈرل کورٹ کے جج ہیں، بلکہ اس لیے آیا ہوں، انگریزی میں کہا کہ آپ مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اس پر چوہدری صاحب نے یہ فرمایا کہ میرے لیے یہی تو عزت کی بات ہے، اور آگے گزر گئے۔ اپنی طرف سے ہم نے بڑا وہ کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ شام ہوئی تو ابھی تو ایم اے کا رزلٹ بھی نکلا تھا، بالکل ہم بچے تھے، اور ہمیں پہلی بات تو یہ صاحب خود پروفیسر کہتے تھے، پروفیسر محمد علی مجھے کہتے تھے، تو سارے پروفیسر کہہ رہے ہیں۔ حضرت ڈپٹی محمد شریف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہوتے تھے مسیح موعود علیہ السلام کے، لاہور کے تھے، یہ جو میاں خاندان لاہور کا ہے اس کے تھے، اور یہ جو لنڈا بازار جو ہے سارے اس کے مالک تھے یہ لوگ، تو انہوں نے مجھے اڈاپٹ کر لیا، وہ تھا ایک طرح کا، اور نماز مغرب کی پڑھنے ساتھ ہی ہمارا گیسٹ ہاؤس تھا، اور ساتھ ہی دارالانوار کی مسجد تھی۔ دارالانوار کا مین گیٹ تو یوں کھلتا ہے، اور سڑک کے رخ پہ ایک چھوٹا کمرہ تھا، تو وہاں حضرت چوہدری صاحب کھڑے تھے، چوہدری ظفر اللہ خان صاحب، وہ میں میاں صاحب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا تھا، تو نماز مغرب کھڑی ہونے والی تھی، تو اس دروازے سے داخل ہونے اس طرف مڑے ہم، اور میاں صاحب نے کہا چوہدری صاحب یہ پروفیسر محمد علی ہیں، کالج میں آئے ہیں پروفیسر محمد علی ہیں۔ اب حضرت چوہدری صاحب انگریزی میں سن کے، آر یو دی سیم محمد علی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اسی طرح ہوا، اور جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ آر یو دی سیم محمد علی who is friend to Bedi? میں کہا یس سر, I have that honor. میں نے کہا بیدی believes only in 3 persons in the world. بیدی کا پورا نام تھا PNS بیدی. وہ مونا تھا, جو بیدی ہیں وہ اس کیس نہیں رکھتے, وہ بابا نانک کی اولاد ہیں, تو مونا تھا. He believes only in 3 persons in the world. PNS بیدی, PNS بیدی and PNS بیدی. یہ چوہدری صاحب کا انداز تھا. اچھا, یہ تو مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ چوہدری صاحب کے ساتھ اگر بات کرو اور کھل کے اس کڑاکے دار بات کرو تو چوہدری صاحب تو اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنا لیتے ہیں, اور مجھ پر اتنی شفقتیں ہوئیں میں کیا بیان کروں. تو میں نے اپنی بیوقوفی میں کہا کہ سر ایکسکیوز می, I know him much better. Bedi is a gentleman and I know him much better.
चौधरी साहब सुनने लगे कि he may be a gentleman. Now, Bedi is a gentleman and I am his friend and I know him much better. Bedi may be a gentleman and you may be his friend and you may know him much better, but I am a judge. I can judge much better. Okay, excuse me sir, you can judge criminals, not gentlemen. And Bedi luckily is a gentleman. और चौधरी साहब की आंखों में बड़ी चमक पैदा हुई, कड़ाकेदार जवाब उन्होंने को देना था, तो बस नमाज खड़ी हो गई। नमाज के बाद मियाँ साहब ने, यानी हज़रत डिप्टी मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, हैं जी, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब ने, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब ने, डिप्टी साहब ने, डिप्टी मोहम्मद शरीफ साहब ने, उनके बेटे भी डिप्टी कहलाते हैं, उनके सालों पोते भी डिप्टी कहलाते हैं। तो खूब मेरी मरम्मत की, ये तुमने चौधरी साहब से लड़ाई करनी शुरू कर दी। मैंने कहा जी मैं तो कोई नहीं किया। अब दिमाग में वही कीड़ा कि जब हजरत साहब की बात की है तो ये छोटा बड़ा क्या होता है। अच्छा, अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, गेस्ट हाउस में पहुँच गए, शाम हो गई, तो चौधरी साहब की कोठी सामने थी, उस पर एक बहुत बड़ा बल्ब जला। मैंने कहीं जिक्र किया होगा, पहले कभी बल्ब नहीं जला, आज क्यों जला है? तो मसूद कहने लगा, मसूद वैंस, चौधरी साहब को सब घर में बाबा जी कहते थे। ये बात ये है कि जब बाबा जी यहाँ कादियान में आ जाएं तो फिर बल्ब जला देते हैं कि यहाँ आ गए। मैंने कोई लफ्ज़ बोला कि इट्स वेरी प्रिसम्पचुअस ऑन हिज पार्ट, हमें कोई दिलचस्पी नहीं उनके आने और जाने से, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन वन पर्सन, और वो खलीफातुल मसीह है। और नया नया जो अहमदी होता है बड़ा ख़तरनाक होता है, उसको पता होता नहीं, वो बातें करता है। मैंने बात तो कह दी, अब तो शर्मिंदा हूँ, सारी उम्र शर्मिंदा रहूँगा, लेकिन वो कर दी बात, उसने जाके चौधरी साहब को बना दी। 3 दफ़ा होगी गुस्ताखी। अब कोई एहसास नहीं हुआ, कोई हिस्स नहीं बेदार हुई। अगले दिन कॉलेज के हॉल में इफ्तिताह है, छोटी सी स्टेज थी जिस पर 2 कुर्सियाँ आ सकती थी और एक मेज़ थी, जिस पर हज़रत मियाँ साहब यानी कि हज़रत फसालस जो बाद में हुए वो एज प्रिंसिपल बैठे थे, और हज़रत चौधरी साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, उस तकरीर की खसूसियत ये है कि हज़रत चौधरी साहब ने उसके बड़े मुफस्सल नोट्स लिखे हुए थे, आप ख्याल करें, और नहायत खूबसूरत हैंड राइटिंग में। वो मैंने उड़ा ली थी, लेकिन वो पार्टीशन के बाद वो ज़ाया हो गई। तो हॉल में बैठे तो सफ़ें बिछी हुई थी, वहाँ लोग बैठे हुए थे, और स्टेज पर 2 कुर्सियाँ थीं और बाकी किनारों में कुर्सियाँ थी यूँ, उसमें नाज़र साहिबान और स्टाफ के मेंबर बैठे। मैं भी कहीं दूर बैठा हूँगा। अप्रैल में खासी गर्मी होती है, तो अप्रैल का महीना था, शुरू 1 अप्रैल था या तो कुछ ऐसे दिन होंगे। पंखा भी थोड़े से थे, ऊपर छत भी शायद वो टीन की थी, खासी गर्मी थी, लाउड स्पीकर नहीं था तो आवाज़ पहुंच नहीं रही थी। तो मैं भी यूँ ऊँग रहा था बैठा, क्योंकि आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। तो इतनी देर में किसी ने मुझे आके जोड़ा और चिट दी। उस पे हुजूर ने लिखा हुआ था कि आप इसकी शुक्रिया आप अदा करेंगे, अंग्रेज़ी में था। अब मैंने तकरीर सुनी नहीं थी चौधरी साहब ने क्या कहा है। वो आखिरी जो चंद लाइनें बोल रही वो ये थी कि यहाँ वो बुजुर्गाना नसीहत थी कि यहाँ बारिश बहुत होती है, मच्छर बड़ा होता है, मलेरिया बहुत होता है, इसलिए आप कुनीन मिस ना करें, वो ज़रूर खाया करें। उस ज़माने में कुनीन मिलती नहीं थी, वैसे जंग के दिन थे। अच्छा, तो मैंने वो जो डिबेटर होते हैं उन्होंने कुछ फ़िक्रे रटे हुए होते हैं, मैंने भी रटे हुए थे। मुझे जाते ही मैंने कहा कि वी आर ग्रेटफुल टू सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। ये हज़रत चौधरी साहब कहता है, साहबी हैं, बैठे हुए हैं, अनलाइक अदर पोलिटिकल लीडर्स हिज स्पीच वॉज नॉट ऑल वर्बिएज, कि बस लफ्ज़ी जमा खर्च नहीं था। अब चौधरी साहब ने इस पर रिएक्ट किया और मैंने खुद सुना हज़रत साहब से फरमा के, देखिए खुद कितना मोटा लफ्ज़ बोल रहा है। अच्छा,
اب مجھے ہوش نہیں آئی ابھی. وی آر گریٹفل ٹو پرٹیکولرلی گریٹفل ٹو ہیم فار ہز ونڈرفل ڈسکوری دیٹ کنین از یوزفل فار ملیریا. اس پر چودھری صاحب نے کہا لگایا اور خوب کھل کے جیسے ہنستے نے کہا لگایا اور حال بھی ہنسا. اور حضرت مولوی محمد الدین صاحب خیر عمر تک مجھے یہ لطیفہ یاد رکھتے رہے اور انجوائے کرتے تھے. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ حضرت صاحب نہیں ہنسے. اس وقت مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ تم تو بڑی گستاخی کر رہے ہو. اور پھر یہ ہوا کہ اگلے دن ہاسٹل میں آنا تھا حضرت چودھری صاحب نے اور ان کا پیغام بھی آیا مسعود وینس کے ذریعے کہ میں آ رہا ہوں اور اپنے اس کو تیار رکھنا. اب میں نے اس کو انٹرپریٹ یہی کیا کہ میری مرمت ہوگی. لیکن اٹ گوز ٹو ہز کریڈٹ کہ وہاں کیا ساری عمر مجھے انہوں نے معافی نہیں مانگنے دی. خدا جانتا ہے فوراً کچھ نہ کچھ حافظہ تو ان کو خدا نے دیا ہوا تھا اور اتنی محبت سے مجھے رکھا ہے, اتنی محبت سے رکھا ہے. ان کے حافظے کی باتیں کیا بیان کروں. جب لندن پہلی دفعہ صاحب گئے تو دن رات کی مصروفیت ہوتی تھی, فجر کے بعد سے لے کر بلکہ تہجد سے لے کر ہی رات کے 12 بجے تک چل سو چل چل سو چل. تو صاحب نے عرض کی کہ حضور کچھ نفس کا بھی حق ہے, میری گزارش یہ ہے کہ مجھے مہمان نوازی کا آپ شرف عطا کریں اور 1 ہفتے کے لیے میں آپ کی سیر کروں, ریسٹ کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ سیر کے لیے پہلے ہی وہاں 2-3 باتیں, ایک بات 2 ہیں جو آپ کو دلچسپی کا باعث ہوگا. چودھری صاحب کو ڈائبٹیز تھی اور مجھے اس وقت نہیں تھی. تو مجھے سب کو پتا تھا کہ چودھری صاحب بہت محتاط ہیں اس سلسلے میں, بلکہ مشہور ہے کہ کہا جاتا تھا کہ چودھری صاحب کو ڈائبٹیز نہیں ہوئی بلکہ ڈائبٹیز کو چودھری صاحب ہو گئے ہیں. یعنی اتنے آئیڈیل وہ تھے, تو محتاط تو تھے. اب جب کھانا آتا ہے, ناشتہ آتا ہے, تو وہ مینیو آتا ہے, آپ اپنا ٹک کرتے ہیں کہ میں یہ کھاؤں گا. اب جو حضرت صاحب نے ٹک کیا وہی چودھری صاحب ٹک کر رہے ہیں. اب 1 دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا, تھرو آؤٹ یہی ہوا. جو حضرت صاحب کھاتے تھے اور بالکل وہ شوگر والے کے لیے وہ نہیں تھا کھانا, وہی کھاتے تھے. وہ نہیں کہ کچھ نہیں کیا. ایک تو یہ میں نے نوٹ کیا, یہ کیسی بات ہے جی. اچھا, اور دوسری بات یہ ان کا حافظہ. جب گاڑی میں بیٹھے, اسی گاڑی میں مجھے بھی جگہ ملی, تو ہاں پہلی بات یاد آئی, وہ جب ہیمبرگ میں تھے نا ہم, تو حضرت صاحب نے ہیمبرگ سے فون کیا لنڈن. چودھری صاحب بیمار رہے تھے بہت. فون کیا, آدھی رات کا وقت تھا, ہم سن رہے تھے سارے کھڑے. تو سب فرمانے لگے کہ چودھری صاحب کی طبیعت تو بڑی خراب, ان کی تو آواز نہیں نکلتی, ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی, ان کے لیے دعا کریں. جب لندن پہنچے ایئرپورٹ کے بعد تو چودھری صاحب بالکل معمول, بالکل چودھری صاحب بڑے الرٹ تھے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر 5-6 کرسیاں بچھی ہوئیں, آرام کرسیاں, اور ایک دوسری کرسی بیٹھی ہو, تو چودھری صاحب دوسری کرسی پہ جا کے بیٹھیں گے, آرام کرسی پہ نہیں بیٹھیں گے. بالکل الرٹ کھڑے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ پریس والے بے شمار آئے ہوئے تھے, چودھری صاحب جواب بھی دے رہے ہیں, صاحب بھی جواب دے رہے ہیں. جس گاڑی میں واپس ہے اس میں مجھے بھی جگہ ملی. میں نے کہا جی رات تو حضرت صاحب نے ہمیں سونے نہیں دیا, آپ کی طبیعت بڑی وہ خراب تھی. تو چودھری صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب حضور کی وفات ہوئی ہے, میں نے بڑی دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا خلیفہ دینا جو اس ذمہ داری کو سنبھال سکے. تو خدا نے ان کو دے دیا. میں نے بڑا شکر ادا کیا. جب حضرت صاحب کی آواز آئی تو بحیثیت خلیفہ کے میں نے ان کی آواز پہلی دفعہ سنی تھی. تو
میری آواز گلوگیر ہو گئی, میں بول نہیں سکا. تو یہ چوہدری صاحب کا خلافت سے تعلق اور محبت میں بیان نہیں کر سکتا. وہ تو اتنے بڑے انسان تھے, یہ تو ہم تو بونے ہیں, یہ لوگ کیا سمجھیں گے, یہ تو ہم چوہدری صاحب کے عہد میں پیدا ہوئے ہیں, تو ان کا تو کیا مقابلہ کسی سے ہوگا. اور خلافت سے تو جو آپ نے فرمایا کہ جو وہ کھا رہے تھے ڈائٹ کا خیال نہیں کر رہے تھے اپنا, وہ من قبلہ راست کردم برسمت کج کلائے والی بات. ہر قوم راست راہ دینے و قبلہ گاہے, من قبلہ راست کردم برسمت کج کلائے. بالکل وہی بات ہے. یہ ہوا یہ کہ حضرت چوہدری صاحب جہاز جو ہے وہ جب پہنچنا تھا جنیوا, وہاں برف باری ہو رہی تھی. غالباً آئی ڈونٹ نو یہ کون سا سفر ہے, 3 دفعہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے, ان میں سے ایک سفر تھا, پہلا مرحلہ نہیں تھا یہ. تو چوہدری صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے ہیگ سے جنیوا, اور وہاں برف باری ہو رہی تھی, جہاز اتر نہیں سکتا تھا. انہوں نے جہاز ڈائیورٹ کر دیا لنڈن. وہاں ایک لطیفہ یہ ہوا کہ میں لکھتا ہوں محمد علی چودھری, تو چودھری کی جگہ CH ڈال دیتے ہیں. اب نہیں ڈالتا, پہلے ڈالا کرتا تھا. تو انہوں نے ہمیں جو ٹرانزٹ وہ ہوتی ہے لاؤنج, وہاں بٹھا دیا, اور جہاز کو لنڈن ڈائیورٹ کر کے ٹرانزٹ لاؤنج میں بٹھا دیا, اور پاسپورٹ ہمارے لے لیے. پھر فیصلہ ہوا کہ اب جہاز جو ہے وہ کوپن ہاگر کہہ دیا, وہ سوئٹزرلینڈ کا کیا ہے وہ جگہ, زورک میں وہاں لینڈ کرے گا. تو اب وہ پاسپورٹ واپس کر رہے تھے, وہ نام لے رہے تھے کر کے, جب میرے نام پہ آئے محمد علی, اب وہ رک گیا. سوچو کہنے کا چائلڈ. تو سارے سفر کے لیے ایک وہ دلچسپی کا سامان پیدا ہو گیا. تو حضرت چوہدری صاحب وہاں سے رش کر کے وہاں پہنچے, یہ جگہ جو ہے زورک, وہاں کے ریسیو کیا حضرت صاحب کو, تشریف لائے. پھر کچھ دیر وہاں ٹھہرے, پھر حضرت صاحب سے اجازت مانگی کہ میں اجازت چاہتا ہوں, صبح کورٹ ہے اور دیا ہوا ہے, ٹائم دیا ہوا ہے, میں نے اٹینڈ کرنا ہے, شاید پریزائڈ کرنا ہو کورٹ میں. حضرت صاحب نے اجازت دی اور مجھے فرمایا کہ چھوڑ کے آؤ. اب میں تو بالکل نہ واقف تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ٹیکسی والے کو بریف کر دیا ہوا تھا, اور بغیر پروٹوکول کے چوہدری صاحب آئے ہوئے تھے, ورنہ تو وہ ایک ہنگامہ ہوتا ہے, وہ سلیوٹ ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے. وہ جناب میں چوہدری صاحب بیٹھ گیا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹیکسی میں وہ should I continue? اچھا, مجھے علم نہیں تھا کہ ٹیکسی میں وہ جو ڈرائیور بیٹھتا ہے اور جو سواری بیٹھتی ہے اس کے درمیان کوئی وہ دیوار ہوتی ہے, سنتا نہیں. بہرحال میں نے رستے میں عرض کیا, میں نے کہا جی ایک تو آپ صحابی ہیں, ایک آپ بزرگ ہیں, میں حضرت صاحب کے ساتھ آیا ہوا ہوں, ہو سکتا ہے کہ پہلا سفر ہی ہو, کیونکہ میں نے کہا کہ میں اکیلا ہوں ساتھ. آپ دعا یہ کریں کہ یہ جو ذمہ داری سپرد ہوئی ہے میں اس کو ایک حد تک نبھا سکوں اور حضور کی پریشانی کا باعث نہ بنوں. اب چوہدری صاحب نے زارو قطار رونا شروع کر دیا, اتنی اونچی آواز سے کہ میں نے محسوس کیا کہ ڈرائیور کیا کہے گا. اب وہ رو رہے ہیں. پھر روتے روتے مجھے فرمایا کہ صحابی تو میں ہوں, اس میں میری کیا خوبی ہے, آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ میرے بزرگ کہیں, دعا میں کروں گا, آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے. پھر ایک فکرہ بولا جو میں دہرا نہیں سکتا, میں تو اپنی اتنی حقیقت بھی اپنی قیمت بھی نہیں سمجھتا, کیسے میری زبان پہ یہ لفظ آ سکتا ہے, جیسے ایک مرے ہوئے کتے کی ہوتی ہے, اس کی بھی ہڈیوں کی کوئی قوت ہوتی ہے. اور مجھے بھی لگتا ہے ساری عمر وہ اس کو خدا نے ہر ایک عزت دی, دنیاوی لحاظ سے, قابلیت کے لحاظ سے, ذہانت کے لحاظ سے, پھر خطابت کے لحاظ سے, ہر وہ چیز دی جو کسی کو ملتی نہیں ہے.
اور پھر عزت دی، خلافت کے ساتھ بھی وابستہ کیا، اور ایسا وابستہ کیا کہ خاندان کے خطے میں دفن ہوئے۔ لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ واقعہ جو میں کیسے سناتا ہوں، میں کیوں سناتا ہوں، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ بھی شاید ایک امانت ہے، اور شاید ان کی جو گستاخیاں کی ہیں وہ ان کا کچھ مداوع ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ وہ تو اس دنیا کے انسان نہیں تھے، وہ تو بادشاہ تھے اور فقیر تھے۔ مجھے میاں ان کے جو بھتیجے ہیں اور بیٹے ہیں چودھری حمید نصر اللہ صاحب نے بتایا کہ حضرت صاحب نے یاد فرمایا چودھری صاحب کو، موجودہ حضرت صاحب نے، تو ہم آ رہے تھے، فوراً یاد فرمایا کہ جلدی پہنچے، تو ایک جگہ آ کر گاڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی، تو میں نے اس کا ہوڈ اٹھایا اور اس کو درست کرنے لگا، معمولی مائنر کو بات ہوگی۔ میں نے کیا دیکھا کہ بابا جی بھاگ رہے ہیں اور ساتھ بس کھڑی اس پہ چڑھ رہے ہیں، اس پہ چڑھ گئے، اس پہ کراؤڈ ہے، اس کے اندر چڑھ گئے ہیں اس عمر میں، اور میں پیچھے بھاگا کہ وہ تو درست میں کر دیتا ہوں ابھی کر کے، نہیں حسن فرمایا کہ جلدی آؤ۔ کیسے کام سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ناشکری قوم کیسے سمجھ سکتی ہے کہ جب روس اور امریکہ میں ایک شدت کی کنفرنٹیشن تھی، اس کی ہر بات کو روس ویٹو کرتا تھا، روس کی ہر بات کو امریکہ ویٹو کرتا تھا، اور ان دونوں کے انگوٹھے اس پہ لگوائے، انڈیا کا انگوٹھا بھی لگوایا، اور یونانیمسلی پاس کروایا کشمیر کشمیریوں کا ہے، اور تنہا یہ جنگ لڑی، اور انگریز نے تسلیم کیا۔ آج بھی وہ کتابوں میں لکھ رہے ہیں، پچھلے دنوں میں میں نے کتاب میں سے حوالہ نکالا ہے، وہ انگریز کہتا ہے کہ ظفر اللہ خان کی بریلینس تھی، پروفیشنلزم تھی، اور اس کی بریلینس تھی اور ایلوکنس تھی، جس کی وجہ سے ہی ٹرنڈ دی ٹیبلز آن انڈیا، اور وہ مدعی بن کر آئے تھے اور مدعا علیہ بن کر واپس چلے گئے۔ آج جس کا ہم جنورا پیٹ رہے ہیں کہ سیلف ڈٹرمنزم کشمیری کشمیریوں کا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیری فیصلہ کریں گے، جس شخص نے یہ حق لے کر دیا اس کا ذکر تک نہیں کرتے۔